نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأقم نفس فداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول العاجز العمى سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں ولیوں کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تھوڑا سا میرا بھی گلا ساتھ نہیں دے رہا اور آپ احباب سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ آگے اگر ہو سکے تو تشریف لے آئیں، پیچھے والے احباب کو کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے نا ایک محفل کا ذوق اور ماحول بن جائے۔ آپ کا ذوق چیک کرنے کے لیے تمہیدی اشعار پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کا ذوق بتائے گا کہ کتنی گفتگو میں نے کرنی ہے اور کتنی گفتگو کو میں نے چھوڑنا ہے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک تو نہیں ہے، میں رکو تو آپ کی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک تو نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور میرے ہر کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے، اور لیس للانسان الا ما سعی، اور سعیہ سوف یری، جس نے لکھا فقط تو ہی تو ہے، حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو۔ میں نے سورۃ الکہف کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، اور علماء کرام مفسران کرام محدثان کرام محققان کرام وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام ولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور حضرت خضر علیہ السلام ولی۔ رب ذوالجلال نے واقعہ قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں۔ ان کا واقعہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ قریب ہی بستی کے اندر ایک میرا ایسا دوست رہتا ہے جس کو ہم نے وہ علم عطا کیا ہے جو تجھے بھی عطا نہیں۔ اگر اس طرح آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر محفل کا وہ ذوق نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی ہونے کا موجودگی کا ثبوت تو دینا۔ ایسا علم میں نے اپنے دوست کو عطا کیا ہے جو موسیٰ تجھے بھی عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر ساتھ نکل پڑے کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ اللہ کا کیسا دوست ہے، وہ اللہ کا کیسا اتنا قریبی بندہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے وہ علم عطا کیا ہے جو مجھے بھی عطا کیا۔ سبحان اللہ، اس کو ایسا علم کون سا عطا کر دیا؟ یوشع بن نون کو ساتھ لیا، زاد سفر ساتھ لیا، چل پڑے۔ ایک جو ہے جگہ آئی، اس کا نام تھا مجمع البحرین، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ تھوڑا سا اور آگے گئے، دوسرا ایک مقام آیا، وہاں پہ رک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو کہا کہ وہ جو ہم زاد سفر کے اندر ایک پکی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی لے کر آئے تھے، وہ مچھلی تو لے کر آؤ، ہم نے کھانی ہے۔ یوشع بن نون نے آگے سے جواب دیا، یا موسیٰ، رب ذوالجلال کی طرف سے شاید بلا دیا گیا تھا، وہ مجمع البحرین مقام کے اوپر میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی جو پکی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، وہ خود بخود زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی، خود ہی زندہ ہو گئی، وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ کہ یا موسیٰ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، مجھے ابھی رب ذوالجلال کی طرف سے یاد آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو کہا، ارے تم نے کیا کر دیا؟ وہی تو وہ مقام تھا جہاں پہ حضرت خضر رہتے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر مردوں کو زندگی مل جائے وہ ولیوں کی چوکھٹ ہوگی۔ جہاں پر مردوں کو زندگی مل جائے، جہاں پر مرے ہوئوں کو زندگی مل جائے، وہ چوکھٹ ولیوں کی چوکھٹ ہوا کرتی ہے۔ اور وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی پھونک نہیں ماری ہوئی تھی، کوئی دم نہیں کیا ہوا تھا، کوئی تعویذ نہیں لٹکائے ہوئے تھے، کوئی قرآن کی آیات لکھ کر نہیں لگائی ہوئی تھی، فقط اس سمندر کے پانی سے وضو کیا ہوا تھا۔ یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، وہ سمندر کے پانی کے قطروں کے چینٹے اس مچھلی پر گرنے تھے، مچھلی زندہ ہو کر پانی میں۔ یہ ہے ولیوں کی پہچان، جہاں پہ مردوں کو زندگی مل جائے وہ ولیوں کی چوکھٹ ہوا کرتی ہے۔ اب اسی ولی کامل میں سے ایک ولی جس کو سید الاولیاء کہتے ہیں، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر سلسلہ نسب کو لے کے چلیں تو محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سے علی شیر خدا، علی شیر خدا سے فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا سے امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی سے عبداللہ المحض، عبداللہ المحض سے موسیٰ الجون، موسیٰ الجون سے عبداللہ ثانی، عبداللہ ثانی سے موسیٰ ثانی، موسیٰ ثانی سے یحییٰ الزاہد، یحییٰ الزاہد سے ابو داؤد، ابو داؤد سے محمد، محمد سے ابی عبداللہ، ابی عبداللہ سے ابو صالح موسیٰ، ابو صالح موسیٰ سے حضور سیدی غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام سے چلے تو محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سے علی شیر خدا، علی شیر خدا سے فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا سے امام حسین، امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام باقر، امام باقر سے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم سے ابو علاء الدین، ابو علاء الدین سے ابو کمال الدین، ابو کمال الدین سے ابو العطا، ابو العطا سے ابو محمود، ابو محمود سے محمد، محمد سے عبداللہ سومری، عبداللہ سومری سے ام الخیر، ام الخیر سے حضور سیدی غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کو ولیوں کی پہچان بتانے جا رہا ہوں کہ جب ولی کوئی بنتا ہے، جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ پھر اسے خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ مفسران کرام کہتے ہیں خوف سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ بروز محشر میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ محشر کا میدان سجایا ہی ولیوں نے، اور اس کو کوئی
غم نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز اس غم میں مبتلا نہیں ہوگا کہ میرے مریدوں کا میرے بعد کیا بنے گا۔ جو حضور غوث پاک کا مرید ہوگا ان کو بخشوا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ اپنے قصیدے کے اندر لکھتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مریدوں کسی بھی خوف میں مبتلا نہ رہنا، قیامت والے دن مجھے رب ذوالجلال نے ایسی رفعتیں دینی ہے کہ تمہیں بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غیب سے آواز آئی، یا ابا صالح ان اللہ آتاکا ابن وہو ولی وہو محبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والرسل کما قال۔ حضور غوث الثقلین کے والد گرامی کو آواز آئی، اے ابو صالح تیرے گھر ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اس کی شان تمام اولیاء میں ویسی ہے جیسی میری شان تمام انبیاء میں۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان غوث اعظم، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اب جب بچپن کے اندر کوئی ولی ہوتا ہے تو بچپن کے اس کی حالات زندگی بدل جایا کرتی ہیں، باقی بچوں کو وہ چیز نظر نہیں آ سکتی، اللہ کی قسم نظر نہیں آ سکتی جو اس ولی کامل اور اللہ کے دوست کو نظر آیا۔ حضور غوث الثقلین، توجہ ہے نا بات کی طرف، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں ہے، شرارت کرنے کے لیے ایک بیل کے پاس گئے، بیل کو جا کے ٹھوکر ماری، بیل پکار اٹھا، عبد القادر تیرے یہ کام نہیں، تو علم حاصل کیا۔ آپ مکانوں کی چھتوں پر چڑھے کہ نیچے دیکھا جائے یا باقی سارا نظارہ دیکھا جائے، آسمان کو دیکھا جائے یا نیچے زمین کو دیکھا جائے، باقی بچوں کو آسمان نظر آیا کرتے تھے، عبد القادر غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کو صحن حرم میں لوگ طواف کعبہ کرتے رہے۔ آپ حیران ہو گئے، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے، آگے عرض کی امی جان باقی بچے بھی میری طرح ہی ہیں، باقی بچوں کے بھی 2 ہاتھ ہیں، باقی بچوں کے بھی 2 پیر ہیں، باقی بچوں کی بھی 2 آنکھیں ہیں، باقی بچوں کا بھی سر ہے، باقی بچوں کو بھی اللہ پاک نے جسم دیا ہے، ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، مجھے کیوں نہیں نظر آتی؟ کھیلنے جاتا ہوں پاؤں بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ شرارت کرتا ہوں وہ چیز بولنا شروع کر دیتی ہے، مکان کی چھت سے دیکھوں صحن حرم میں لوگ طواف کعبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امی جان نے کہا مجھے اور تو کوئی بات نہیں پتا، صرف ایک بات پتا ہے، بچپن میں میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ بچپن کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے تجھے دودھ پلایا ہو۔ تو آگے سے حضور غوث الثقلین نے عرض کی امی جان پھر آپ ہی مجھے بتا دے اب میں کیا کروں؟ فرمایا تم جاؤ جا کے علم حاصل کرو، سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کرو۔ کس چیز کو حفظ کرو؟ کس چیز کو حفظ کرو؟ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں وہ والا مولوی نہیں ہوں جو اگلوں کو جو ہے پتہ بھی نہ چلے اور بول کے چلا جاؤں، آپ نے میرے ساتھ اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ کون سا سب سے پہلے علم حاصل کرو؟ قرآن مجید۔ کون سا علم حاصل کرو؟ قرآن مجید۔ اب آپ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے کے اندر گئے، مدرسے میں جا کے استاد جی نے بولا عبد القادر پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ توجہ ہے نا بات کی طرف؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلا پارہ عبد القادر پڑھ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلا سپارہ سارا زبانی پڑھ، سارا پارہ زبانی پڑھ کے
استاد جی نے کہا عبد القادر پڑھ سیکون السفہاء من الناس، عبد القادر دوسرا پارا بھی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھنا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، عبد القادر وہ والا پارا بھی سارا زبانی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھنا والمحصنات من النساء، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا لا يحب الله الجهر بالسوء، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، عبد القادر وہ بھی سارا پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، عبد القادر وہ بھی سارا زبانی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، عبد القادر وہ بھی سارا زبانی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد القادر وہ بھی سارا زبانی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، عبد القادر وہ بھی سارا زبانی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، عبد القادر وہ بھی سارا زبانی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، عبد القادر وہ بھی سارا زبانی پڑھ گئے. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا قال الذین لا یرجون لقاءنا، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا امن خلق السماوات والارض، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا ومن یقنط منکن للہ والرسول، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا ومن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا الیہ یرد علم الساعہ، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، عبد القادر خاموش. فرمایا عبد القادر پڑھیے نا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، عبد القادر خاموش. استاد حیران ہو گئے، کہنے لگے عبد القادر جہاں پہ 18 پارے پڑھتی ہے، باقی قرآن بھی وہیں سے پڑھ کے آ جایا کرتے تھے، یہاں پہ آ کے باقی 18 پارے تو تم نے پڑھ کے سنا دیے، باقی قرآن تم کیوں نہیں سنا رہے؟ عبد القادر نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ کی سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے. عبد القادر نے جواب دیا استاد جی کیسے سناتا، میری والدہ کو آتے ہی 18 تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان غوث اعظم، عظمت و شان غوث اعظم، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیران ہو گئے استاد جی، کہنے لگے عبد القادر کیسے 18 پارے حفظ کر لیے،
کہتا ہے میری والدہ کو آتے تھے تو تیری تو ابھی ٹین ایج بھی نہیں ہے, ابھی تو بچہ ہے, تیرا بچپنا ہے, اور تو نے کس طرح قرآن مجید کے 18 پارے حفظ کر لیے. تو آگے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد جی کیا بتاؤں, میری والدہ جب چکی چلایا کرتی تھی, میں حالانکہ ان کے پیٹ میں تھا, میری والدہ چکی چلایا کرتی تھی, 18 پارے ان کو آیا کرتے تھے, وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتی تھی, میں پیٹ کے اندر قرآن مجید کو سنا, ان کو چھینک آتی تھی, وہ الحمدللہ کہا کرتی تھی, میں پیٹ کے اندر سے کہتا تھا یرحمک اللہ. بائی برتھ ولی ہو, جن کو لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا, ہمیں پتہ کیسے چلے گا آج روزہ ہے کہ نہیں ہے. بائی برتھ ولی, آپ نے 18 پارے والدہ کے پیٹ سے یاد کر لیے. اب حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہی آپ کا علمی لیول تھوڑا سا ہائی ہوا, اب آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہی. فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو جوتیاں پڑی ہوا کرتی ہیں, آپ بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, مسجد کے اندر جوتیاں پڑی ہوا کرتی ہیں. حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاتے تھے, کچھ جوتیاں سائیڈ پہ کر دیتے تھے, نکلنے والے پوچھتے تھے یہ عبد القادر جوتیاں سائیڈ پہ کیوں کر رہے ہو؟ عبد القادر کہتے تھے یہ وہ جوتیاں ہیں جنہوں نے قیامت والے دن جہنم میں جانا. یعنی آپ ان کا یہ مقام دیکھیں, ولی وہ ہوتا ہے جس کو رب ذوالجلال ایسا علم عطا کر دیتا ہے کہ وہ علم وحی کے ذریعے بھی حاصل نہیں. یہ ہمارے غلط عقیدے بنا دیے لوگوں نے کہ ولی جو ہے وہ تمہارا مددگار نہیں, ولی تمہاری مدد نہیں کر سکتا, ولی کے در پہ کیوں جاتے ہو, یا غوث اعظم دستگیر کیوں کہتے ہو, ولی کو کیا خبر. ولی کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو بد عقیدہ پائے لوگ پھرتے ہیں وہ آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے کہ اللہ ہی تمہارا ولی ہے جس نے تمہیں ظلمات سے روشنی کی طرف نکالا ہے. تم کس ولی کی تلاش میں جاتے ہو؟ ارے وہی قرآن ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے فاللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. تمہارا ولی اللہ بھی ہے, تمہارا ولی جبریل بھی ہے, اور تمہارا ولی اولیاء اللہ بھی. اولیاء اللہ بھی تمہارے ولی ہیں. اور اولیاء اللہ کی شان کیا ہے کہ قیامت والے دن حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوئی میرا مرید اگر گناہگار ہے تو پھر کیا ہوا, میں تو نیکوکار ہوں نا, میں تو نیکوکار ہوں نا. میرا اپنے مرید کے اوپر سایہ ایسے ہے جیسے پوری زمین کے اوپر آسمان کا سایہ. سبحان اللہ. قیامت والے دن بخشوا کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. ایک مرتبہ سفر سے گزر رہے تھے, آپ نے ان کی بڑی کرامتیں سنی ہوئی ہیں, تو میں آپ کو جو ہے نا ہٹ کے تھوڑا سا, کیونکہ کرامتیں ان کی بڑی مشہور کرامتیں ہیں, لیکن میں آپ کو آج وہ کرامت سنانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہوئی. اچھا, آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے ثبوت دینا ہے, بتانا ہے کس کس کو پتا ہے کہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جو ان سے جس دن مصافحہ کر لیتا تھا اس کو اس دن موت نہیں آتی. سبحان اللہ. پہلے سنیے کسی نے, حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان سے جس دن مصافحہ کر لیتا تھا اس کو اس دن موت نہیں آتی تھی. ایک دن ایک بچے نے آ کے مصافحہ کیا, گھر گیا, گھر جا کر مر گیا. اب والدہ کو بڑی ٹینشن ہوئی, والدہ حیران پریشان کہ مصافحہ کر کے آئے غوث الثقلین سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ دے بول رہے ہیں. سبحان اللہ. مصافحہ کر کے آئے غوث الثقلین سے اور موت آ گئی. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اپنے بچے کی لاش کو اٹھایا, مسجد میں آئی, آگے آ کے اور حیران کن منظر دیکھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچوں کو درس دے رہے ہیں. اچانک آپ نے اشارہ کر کے کہا سارے مر جاؤ, سارے مر جاؤ.
ماں نے اب فائدہ اٹھایا، ماں نے کہا کہ یہ صحیح میرے پاس ایک ٹائم مل گیا ہے، جب حضور غوث اعظم بولیں گے سارے زندہ ہو جاؤ، میں بھی اپنا بیٹا بیچ میں رکھ دیتی ہوں، وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا بیٹا بیچ میں رکھ دیا، حضور غوث الثقلین نے آواز دی سارے زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو گئے، اس کا بچہ زندہ نہیں ہوا۔ اب ماں تڑپی، اب ماں کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک تو بڑی حیران کن بات یہ کہ مصافحہ کیا حضور غوث الثقلین سے اور اوپر سے وہ مر گیا، اور دوسری حیران کن بات یہ کہ بچوں سارے زندہ ہوئے ہیں لیکن یہ میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا۔ جا کے جب فریاد کی تو حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، میرے حکم سے مرتا تو زندہ بھی ہوتا، یہ میرے حکم سے نہیں مرا، میرے حکم سے مرتا تو زندہ بھی ہوتا، یہ میرے حکم سے نہیں مرا۔ اب والدہ نے عرض کی حضور کچھ کرم کرے نا۔ آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا اسرائیل رک جاؤ، بس اتنا کہنا تھا، بچہ اٹھ کر زندہ ہو گیا۔ دیکھیں نا، یہ آپ کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اشارہ کیا اسرائیل رک جاؤ، بچہ اٹھ کر زندہ ہو گیا۔ ماں بڑی خوش، بچے کو سینے سے لگایا، بیعت کی، اور جب جانے لگی حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے ایک عمل کو دہرایا۔ کہا بی بی ایک نے تو میں نے تمہیں عطا کر دی ہے تمہاری فریاد پر، ایک بن مانگے لے جاؤ۔ فرمایا بن مانگے کیا عطا ہے؟ فرمایا یہ جو تمہارا بچہ زندہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن جتنے بھی مردے مرے تھے رب ذوالجلال نے ساروں کو زندہ کر دیا ہے۔ جب ولی کرم کرنے پر آئے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ظاہر کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا باطن۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کالا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ گورا ہے، سانولے رنگ کا ہے، گندمی رنگ کا ہے، نہ وہ دل دیکھتا ہے۔ اللہ والے جے ویکھ دیتے دل دیتے۔ ہم اپنے آپ کو ان کا فقیر کہتے ہیں، جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں۔ نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں، اور غلام غوث ہے جا تجھے آزاد کیا، قبر میں یہ مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں۔ اور جو جلنے والے ہیں ابھی بھائی، جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹ جائیں گے، اور جو کہنے والے ہیں وہ اب بھی دستگیر کہتے ہیں۔ یا غوث العظم المدد دستگیر زندہ باد۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو یہ مقام، آپ کو یہ مرتبہ، آپ کو یہ منصب کہاں سے ملا؟ آپ اپنے قصیدے کے اندر بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلِ الْمَوَالِ، اور میں علم پڑھتے 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 کتب کے درجے پر پہنچ گیا، اور میں نے رب ذوالجلال کی ساری نعمتوں کو حاصل کر دیا۔ اور نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، ایک منٹ کے لیے ذرا اپنے ہاتھوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے کریں، اپنے ہاتھوں کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے کریں۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم التصالی، میں اللہ کے تمام جہانوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اور ان کو یہ فیض، ان کو یہ مقام جس ہستی کی وجہ سے ملا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، کوئی تو سمجھے کوئی تو سمجھے کوئی تو سمجھے اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، رفت میں اول، عزت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، جمال میں اول، کمال میں اول، قال میں اول، حال میں اول، جان میں اول، شان میں اول، حیات میں اول، حسن میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، یوشع سے پہلے، ادریس سے پہلے، دانیال سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، اور توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے۔
आबद मुस्तफा, आबद मुस्तफा, चेहराए बद्दुहा, अज़मत और शान मुस्तफा। आखिरी वाक़े के ऊपर मेरी बात का और मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम की दावत की। दावत के लिए सारे सहाबा आ गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तरखान सामने रखा तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, अनस दस्तरखान के ऊपर मैल लगी हुई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तरखान को उठाया, उठाकर आग में रख दिया। 5 मिनट के बाद दस्तरखान को आग से निकाला। दस्तरखान कहीं से भी नहीं जला हुआ था, मैल सारी खुश्क हो चुकी थी। सरकार अपने वहदा सबूत दो। रात की रात मुसाफिर हूँ तेरी बस्ती में, शब का तारा हूँ नजर आके चला जाऊंगा। तो थोड़ा सा आखिरी वाक़या रह गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी ने कहा कि मैल लगी हुई है, मैल को साफ करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तरखान को उठाया, आग में रख दिया, आग सारी मैल खा गई, दस्तरखान को कुछ भी नहीं कहा। सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, अनस ये दस्तरखान कैसा है, ये तुमने कौन सी मार्केट से लिया है कि इसको तो आग नहीं लगती, हम अगर अपना दस्तरखान आग में रख दे तो आग उसको जला के ख़त्म कर देती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, दस्तरखान तो वही है जो तुम्हारे पास है, बस फर्क इतना है, एक जिस तरह तुम आज मेहमान बन के आए हो, एक दिन कमली वाला मेहमान बन के ऐसे आप एक दिन कमली वाला मेहमान बन के आया था और वो उन्होंने आके इस दस्तरखान को सिर्फ हाथ लगाया था। कहते वो दिन और आज का दिन दस्तरखान मैला होता है, आग में रख देता हूँ, आग मैल को खा जाती है, दस्तरखान को कुछ कहती नहीं। अब आपको यहाँ से एक अकीदा देके जा रहा हूँ, वही हाथ जो दस्तरखान को लगे, दस्तरखान को आग ना छुए, वही हाथ अगर हज़रत आयशा रोटियां पका रही हो तो उस रोटी के पेड़े को लगे, आग उस पेड़े को भी ना छुए, वही हाथ लगे अबू बकर को। सुभान अल्लाह बोलना है, वही हाथ लगे अबू बकर को, वही हाथ लगे उमर को, वही हाथ, सुभान अल्लाह से बोलना, वही हाथ लगे उमर को, वही हाथ लगे उस्मान को, वही हाथ लगे अली को, वही हाथ लगे तलहा को, वही हाथ लगे साद को, वही हाथ लगे सईद को, वही हाथ लगे अब्दुल रहमान बिन औफ को, वही हाथ लगे उकाशा को, वही हाथ लगे सुहैब रूमी को, वही हाथ लगे बिलाल हबशी को। सब कुछ हो सकता है लेकिन आग इन नफूस कुदसिया को छू नहीं सकती। और इन अशार पर इख्तिताम, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ और मोहब्बतों को सलामत रखे। आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इतनी मोहब्बतों से सुना। इन अशार पर इख्तिताम के सरकार दो आलम के रुख़े पुर अनवार का आलम क्या होगा, जब ज़ुल्फ़ का जिक्र कुरान में है, रुख़सार का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की जोड़ी, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा। है उनकी ज़ुबान में इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या होगा। जिस वक्त खिदमत में उनके अबू बकर उमर उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। कदमों में जभी तो रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, अरे जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुख़सार का